ناظرین، آج ہم سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کی داستان جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے لاٹھی دی تو وہ اژدہا بن گئی، سمندر کو حکم دیا تو 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ مصر میں ایک وقت آیا جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے حکم سے ننھے موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی صندوق فرعون کے محل کے قریب جا رکا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک خاتون تھی نے بچے کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں بڑے ہوئے مگر دل ہمیشہ بنی اسرائیل کے ساتھ جڑا رہا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعونی قوم کا ایک آدمی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ مارا اور وہ قبطی مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا اور آپ مصر سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین پہنچ کر آپ نے ایک کنویں کے پاس 2 لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ لڑکیوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلایا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں مقیم رہے۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے کہ طور پہاڑ کے قریب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے آگ کے شعلے کی صورت میں آپ سے کلام فرمایا اور کہا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جا اور فرعون کو جا کر میرا پیغام پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، اے فرعون، اللہ کی عبادت کر اور ظلم چھوڑ دے۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اللہ کے حکم سے بڑا اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے سارے جادو نگل گئی۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر فرعون بھڑک اٹھا اور ایمان والوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ کئی بار فرعون پر مختلف عذاب آئے، خون، مینڈک، ٹڈی دل، اندھیرا اور بیماری، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور خشک راستہ نکل آیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو پانی دوبارہ بند ہو گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ وہاں آپ کو اللہ کی شریعت دی گئی جسے تورات کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، لیکن بنی اسرائیل کی کمزوری دیکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی۔ زندگی بھر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، شکر اور صبر کی تلقین کی، لیکن یہ قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ آپ کی وفات فلسطین کے قریب ہوئی۔ آپ اللہ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی بڑا ہو، حق کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی طاقت دعا اور صبر ہے۔ کفر و غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، جیسا کہ فرعون کا ہوا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور مزید اس طرح کی ایمان افروز واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔